اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، میں ہوں شاہد چشتی۔ ماں باپ ہر بچے پہ فدا ہے، اور ان بچوں کے لیے ماں باپ پالنے کے لیے کیا جتن نہیں کرتا۔ روکھی سوکھی سے لے کے ترن والوں تک کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنے گھر میں بچوں کے لیے بادشاہ ہے، اس کا ماں باپ بادشاہوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر غریب گھرانے ہیں ان میں الگ، اور جو امراء ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہے۔ کہیں بچوں سے پیار میں ان کو گھر میں بسکٹ، سلانٹی اور پٹاٹو چپس وغیرہ لا کے کھلائے جاتے ہیں۔ کہیں بچوں کے پیار میں نوڈلز بنائی جا رہی ہیں، فروٹ چاٹ بنائی جا رہی ہے، جوسز پلائے جا رہے ہیں۔ بعض ماں باپ بچوں کو سیر و سیاحت کے لیے لے جاتے ہیں۔ بعض والدین بچوں کے لیے رات کو اٹھ کر مائیں دودھ پلاتی ہیں اور بچوں کے پیچھے لے کے کھانے کے لیے چیزیں لے پھرتی ہیں، کھا لو بیٹا، کھا لو بچہ، کھا لو۔ ماں باپ بچوں کی پرورش کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پالنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے لیے بھی وہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ بچوں کو پالتے پالتے، بچوں کے ضروریات کو پورا کرتے کرتے ماں باپ بعض اوقات تھک جاتے ہیں۔ بعض اوقات بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، یا کسی طبیب کے پاس لے جاتے ہیں، یا کسی بھوکیں مارنے والے کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ بچہ تندرست ہو جائے، اور اسی کوشش میں والدین تمام بچوں کے لیے گزار دیتے ہیں۔ الغرض انسان اپنے بچوں کو پالتے پالنے والی تو اللہ کی ذات ہے، وہ سب سے بہتر پالنے والا ہے۔ اس نے ہمیں والدین کو ذریعہ بنا دیا، اور یہ بہت اچھا ذریعہ بنایا، اور ماں باپ کے لیے اولاد سے کہا کہ وہ جب بڑے ہو جائیں اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو دعا کریں کہ اے اللہ، جس طرح ہمیں والدین نے پالا ہے اسی طرح تو ان پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو جب یہ بیمار ہوتے ہیں بچے تو والدین بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے۔ کن کلمات سے؟ تو میں آپ کو ابھی ان کا بتاتا ہوں پڑھ کے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے، انہی کلمات سے جو میں کلمات ادا کرنے جا رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی نظر سے ان کو بچانے کے لیے، ان کو شر سے، موذی جانوروں کے بچانے کے لیے، ان کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے ان بچوں کو روزانہ ہی دم کیا کریں۔ دم ان کلمات کو ایک دفعہ ادا کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ واحد میں آتا ہے۔ اگر کثرت میں کرنا ہے تو کم از کم ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا جائے، اور پھر 3 پھوکیں بچے کے چہرے پر مار دی جائیں۔ اس میں کیا ہے؟ اب دیکھیں اسلام میں 3 کا عدد کیسا ہے۔
دیکھیں دنیا جہان کی زبانیں جتنی بھی ہیں لینگویجز، ان کے اندر واحد ایک کو کہتے ہیں اور دو کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو بھی واحد ہی کہتے ہیں اور تین کو جمع کہتے ہیں۔ ہم نماز میں یا ذکر اذکار میں یا وظائف میں یا عملیات میں جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں تو تین کی کثرت کرتے ہیں، جیسے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھنے سے بھی ہو جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی کیوں کہتے ہیں کہ وہ کثرت میں آ جائے۔ 3 تک جب پڑھیں گے تو وہ کثرت میں آ جائے گا، ایک بھی واحد کہلائے گا، 2 بھی واحد ہی کہلائے گا، جبکہ 3 کثرت میں آ جائے گا۔ تو اس لیے کثرت میں پڑھنے کے لیے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کم از کم 3 دفعہ پڑھ کے تو بچوں کو پھونک لگانی ہے۔ دیکھیں اس میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کیا کہتی ہیں، فرماتی ہیں آپ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمات ومن کل عین امات، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے ان تمام کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ تو اس کو میں دوبارہ دہراتا ہوں، آپ یاد کر لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمات ومن کل عین امات۔ تو یہ کثرت کے ساتھ آپ بچوں کو دم کریں تو انشاءاللہ تعالی نبی کی سنت مبارکہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جد ابجد ہیں، تو بچے جو ہیں ان سے محفوظ رہیں گے۔ تو جب بچے محفوظ رہیں گے ماں باپ خوش رہیں گے۔ بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو ماں باپ کی جان نکل جاتی ہے، تو اس لیے بچوں کو اس سے دم روزانہ کریں، دن میں چاہے 10 مرتبہ کریں چاہے 1 مرتبہ کریں، تو کم از کم ہفتے میں تو 1 دفعہ کریں، تاکہ بچے جو ہیں وہ شیاطین کے چنگل سے آزاد ہوں اور ہر طرح کے زہریلے جانور جو بھی ہیں وہ ڈستے ہیں یا کچھ نقصان پہنچانے والے ہیں تو ان سے بھی بچ جائیں۔ اور بالخصوص جو نظر بد ہے، ایسی نظر جو بندے کو کھا ہی جاتی ہے، ایسی نظر جس سے بندے کا نقصان ہوتا ہے، ایسی نظر جو انسان کے باطن کو قلب کو مردہ کر دیتی ہے، تو اس نظر سے بچنے کے لیے یہ آپ دعا ضرور پڑھیں اور بچوں کو دم کریں، تو ضرور کرتے رہیں۔ میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمات ومن کل عین امات۔ انشاءاللہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے گا اور حاصل جیسے سے بچائے گا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہمیں یہ پیغام آگے تک پہنچانا چاہیے، شاید کسی مہربان کی زندگی پھول کی طرح کھل جائے اور اس کو شفا مل جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو اور ہم سب کی بخش و مغفرت فرمائے، رحمتیں کرے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب رحمان، اے رب کریم، اے رب ارض و سماوات، اے رب ملائکہ، اے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر لطف و کرم کر اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا رب یا رحمان، یا رب یا رحمان، یا رب یا رحمان، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اللہ پاک ہم پہ لطف و کرم فرما، اپنی تیری ایک نگاہ کا سوال ہے، اے اللہ ہم پہ لطف و کرم فرما، تو کرم کرنے والا